سسی پلیجر صاحبہ، آپ لوگوں کا بھی یہی یقین ہے کہ محض صرف گمان ہے کہ واقعی ایک شخص کے لیے یہ ساری بساط بچائی گئی ہے، اور گمان بھی یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ الیکشن کمیشن اور اوپر سے آج گارڈین کی سٹوری بھی آ چکی ہے کہ نئی حلقہ بندیاں بھی باقاعدہ طور پر اس طریقے سے بنائی گئی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کو اس سلسلے میں کوئی فائدہ ہو جائے، اور یہ الیکشن کمیشن بھی اس سلسلے میں، یہ کوئی چھوٹی سٹوری نہیں ہے، گارڈین ابھی الیکشن ہوا نہیں ہے، اس سے پہلے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا بھی یہی ماننا ہے؟ بہت شکریہ جناب. دیکھیں، الیکشن کمیشن نے ایک تو تھوڑا عجلت میں عدم شماری کے حوالے سے دیکھیں کہ سارے صوبوں کو شکایتیں رہی ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے جہاں ایک طرف ایم کیو ایم کو خوش کیا ہے، دوسری طرف انہوں نے چھوٹے صوبوں کی شکایت کو نہیں سنا، اور انہوں نے کہا جلدی جلدی بس سی سی آئی میں آپ بیٹھے. منظوری دی، حالانکہ 2 نگران اس میں وزیر اعلیٰ بیٹھے تھے جو آئین کے مطابق اس پہ سگنیٹری بھی نہیں ہو سکتے، اور دوسرے بھی غیر متعلقہ شخص تھے وہاں. اب یہ چیز خود کنٹروورشل ہے، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ، حد بندیوں کے حوالے سے ہمارے جو بھی پنجاب کے ساتھی ہیں یا دوسری پارٹیز کے لوگ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اس میں کئی خامیاں ہیں اور کئی مسائل ہیں. ایکٹ کے تحت یا جو پروویژنس ہیں اس تحت جو ہے اس میں بڑے لوپ ہول ہیں، اس مطابق وہ نہیں جا رہی ہیں، تو خدشات تو ظاہری بات اٹھتے ہیں. یہاں سندھ میں یہ دیکھ لیں کہ میں اپنے ضلع کی مثال دوں کہ ایم کیو ایم کی ایک سیٹ بڑھانے کے لیے میرے ٹھٹا کی سائلی پٹی کی پوری ایک سیٹ جو ہے وہ غائب کر دی گئی ہے. یعنی ہماری نمائندگی جو ہم ڈیلٹا کی سائلی پٹی کی جہاں بھوک ہے، پیاس ہے اور سی انٹروژن ہے، عذاب ہے، تو یہ مثال تو میں صرف اپنی دے رہی ہوں. جو سندھ کی 4 سیٹ کم ہوئی ہیں سندھی جو آبادی کی یعنی سندھ کی حد تک آپ گارڈین کی سٹوری کو انڈورس کر رہی ہیں کہ حلقہ بندیاں جان بوجھ کے کسی ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہیں؟ اس میں تھوڑی مینیپولیشن، ٹیمپرنگ تھوڑی نظر آتی ہے کہ ایک کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے اس سے ہوئی ہیں، یعنی پورے حلقے ہی غائب کر دیے گئے ہیں. اور یہ میں صرف نہیں کہہ رہی، یہاں آپ دیکھیں کہ پیٹیشن سے لوگ گئے ہیں، اب وہ رد ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی ڈومین ہمارا نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے بنائی ہے تو ڈومین کیسے نہیں ہے؟ لیکن بہرحال یہ شکایتیں پورے پاکستان سے آ رہی ہیں. شکایتیں آتی ہیں جب بھی ہلکا نئی ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ عدم شماری مختصر عرصے میں ایک مرتبہ پھر ہوئی ہے، اور ڈیجیٹل آدم شماری کے حوالے سے بہت سارے خدشات تھے، چونکہ اس میں جو ایک ریکوائرڈ ایک جو پروسیجر تھا اس پہ عمل نہیں کیا گیا تھا. جو ٹیبلٹس تھی وہ تو دور دراز ایریاز میں انہوں نے کام ہی نہیں کیا، چیزیں ڈیلیٹ ہوتی گئی. جو اصل اعداد و شمار تھے وہ اس طرح آئے نہیں. آپ بلوچستان سے پوچھ لیں، زند سے پوچھ لیں، تو یہ تو پہلا تو اچھا سسی صاحبہ، جب اتنے زیادہ ریزرویشن ہیں تو پھر بلاول صاحب نوجوانوں کو کنونس کیسے کریں گے؟ صرف شوباز لیگ کہہ کے، مہنگائی لیگ کہہ کے وہ کنونس ہو جائیں گے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے اس سے سخت الفاظ سنے ہوئے ہیں. نہیں، دیکھیں مہنگائی، چیئرمین صاحب جو ہے وہ بڑی نظر ہے ان کی، برداشت بھی ہم میں بہت زیادہ ہے. ہم شخصی بنیادوں پہ اختلاف کو ہوا نہیں دینا چاہتے. چیئرمین بلاول صاحب نے زبردست اسپیچ کی. انہوں نے ایک سارے ایک تو اکائیوں کو ساتھ لینے کی بات کی، اور پنجاب کی بھی بات کی، ان کے لوگوں کی بھی بات کی، گلگت بلتستان تک کی بات کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو اصل ہماری جو اپوزیشن ہے، جو جھگڑا ہے، جو کوشش و کاوش ہے، وہ مہنگائی کے خلاف ہے، غربت کے خلاف ہے. اس میں جو اور ایشوز ہمارے معاشی ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو اندر ہی اندر کھائے جا رہے ہیں. کوئی بھی بندہ اپنے 2 بچوں کو بھی 3 وقت کی روٹی نہیں دے سک رہا ہے، ایشوز تو ہے نا. تو اس حوالے سے چیئرمین صاحب نے کہا کہ اس کے حوالے سے پرامن ایک جدوجہد پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے باہر ہم بالکل جاری رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اور جس میں ریاست کے حق میں جو بھی اچھی چیزیں ہیں اس کو ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا ہے. اور ہم اس کے حوالے سے ابھی بھی آپ نے دیکھا ہمارے جو بھی مسائل ہیں، ہماری جو قربانیاں، اس کو بھی ہم درگزر کر کے پاکستان کے استحکام اور ترقی کے حوالے سے، چاہے خارج